السلام علیکم بچوں، آج ہم 3rd کلاس کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق پڑھتے ہیں، ہے نا۔ سبق کا نام ہے ساری دنیا کے مالک۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے نا۔ اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک۔ مالک کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ خدا تعالیٰ کو، ہے نا۔ اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک۔ راجا تو بادشاہ وہی ہے نا، اور پرجا کس کو کہہ رہے ہیں؟ عام لوگوں کو، رعایا کو۔ راجا اور پرجا کے مالک، سب سے انوکھے، سب سے نرالے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے انوکھا ہے نا، اس کی کوئی مثال ہی بیان نہیں کری جا سکتی۔ سب سے انوکھے، سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل، دل کے اجالے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے بے شک سے اوجھل ہے، لیکن ہمارے دل میں ہمیشہ اس طریقے سے روشن ہے کہ جس طریقے سے شمع پورے گھر میں روشنی کرتی ہے۔ سب سے انوکھے، سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل، دل کے اجالے۔ ناؤ جگت کے کھیلنے والے، ناؤ جگت کے کھیلنے والے، دکھ میں سہارا دینے والے۔ یعنی تمام دنیا کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر اس لیے کہا گیا ہے ناؤ جگت کے کھیلنے والے، دکھ میں سہارا دینے والے۔ دکھ میں سہارا، کتنا بھی انسان بیمار ہو لیکن اس کے زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام ضرور رہتا ہے، جس سے اس کو ایک طاقت ملتی ہے نا۔ دکھ میں سہارا دینے والے، اور ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں کون کام آتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ، اور اس پر بھروسہ ہی کام آتا ہے۔ ناؤ جگت کی کھیلنے والے، دکھ میں سہارا دینے والے، جوت ہے تیری جل اور تھل میں۔ جوت کسے کہہ رہی ہے؟ روشنی، یعنی روشنی ہے تیری۔ تیری سے مراد یہاں پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو تو سے بات کرنا بہت زیادہ پسند ہے، تو اس لیے یہاں پر تیری لایا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تو کرنے سے خاص ہو جائے۔ جوت ہے تیری جل اور تھل میں، جل یعنی پانی میں، اور تھل یعنی زمین میں اور خشکی میں۔ جوت ہے تیری یعنی روشنی ہے تیری، پانی میں بھی اور خشکی میں بھی۔ جوت ہے تیری جل اور تھل میں، باس ہے تیری پھول اور پھل میں۔ باس یعنی خوشبو، مہک۔ تیری مہک ہے تیری، خوشبو ہے تیری، ہے نا۔ باس ہے تیری پھول اور پھل میں۔ پھول اور پھل تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں نا، پھول اور پھل کسے کہتے ہیں۔ ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، تو پاس اور گھر دور ہے تیرا۔ سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا بسیرا ہے نا۔ ہر دل میں ہے تیرا بسیرا۔ ہر جگہ یہاں پر دیکھو تیرا ہی مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سے بات کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا بسیرا ہے نا۔ تو پاس اور گھر دور ہے تیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا گھر دور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری نظروں سے بے شک دور ہے، لیکن دور ہو کر بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ، ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا۔ تو ہے اکیلوں کا رکھوالا کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی جس کا کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن کسی کے ہونے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کا رکھوالا ہے۔ تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا۔ ابھی انہوں نے بتایا تھا نا اوپر، جوت ہے تیری یعنی روشنی ہے تیری جل اور تھل میں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، یعنی اللہ تعالیٰ کی روشنی کو کہہ رہے ہیں تو اندھیرے کے گھر کا اجالا ہے۔ تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا۔ بے آسوں کی آس تو ہی ہے۔ آس یعنی امید، جس کی کوئی امید نہ ہو جس کے پاس، لیکن اس کی امید کون ہے؟ خدا تعالیٰ۔ کسی پر امید نہ لگا کر، کسی پر آس نہ لگا کر، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی امید لگائی جائے، اللہ تعالیٰ پہ ہی آس رکھی جائے۔ تو یہ آس کسے کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ امید، یعنی ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو موجود سمجھا جائے، ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر امید لگائی جائے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے ہر کام بن جاتے ہیں نا۔ بے آسوں کی آس تو ہی ہے، جس کے کوئی امید نہ رہ رہی ہو، جس کی کوئی آس نہ رہ رہی ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنا دیتا ہے۔ کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ پر امید رکھتے ہیں۔ بے آسوں کی آس تو ہی ہے، جاگتے سوتے پاس تو ہی ہے۔ دیکھو کتنی پیاری بات ہے نا، جاگتے سوتے پاس تو ہی ہے۔ سوچ میں دل بہلانے والے، بپتا میں کام آنے والے۔ سوچ میں دل کون بہلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور بپتا میں یعنی مصیبت میں، پریشانی میں کون کام آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ بپتا میں کام آنے والے۔ ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے، یعنی کسی چیز میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ حرکت کر سکے، اس لیے کیا کہہ رہی ہیں؟ ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے،
کھلتی ہیں کلیاں تیرے کھلائے، یعنی کلیاں کب کھلتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کھلتی ہیں کلیاں تیرے کھلائے، تو ہی ڈبوئے، تو ہی ڈبوئے، تو ہی ترائے، یعنی تو ہی اللہ کے حکم سے ہی انسان کو فائدہ پہنچے گا اور اللہ ہی کے حکم سے انسان کو نقصان پہنچے گا. تو ہی ڈبوئے، تو ہی ترائے، تو ہی بیڑے پار لگائے، یعنی سب کا کام تو ہی بنائے گا، تو ہی بگاڑے گا اور تو ہی بنائے گا، ہے نا. تو ہی ڈبوئے، تو ہی ترائے، تو ہی بیڑا پار لگائے. امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس نظم کو کس نے لکھا ہے؟ اس دعا کو کس نے لکھا ہے؟ الطاف حسین حالی، ہے نا. اس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی. اب ہم نے سبق کو اچھے سے یاد کر لیں گے انشاءاللہ، پھر کل آگے کا اس کو کمپلیٹ کریں گے، آگے کے لیسن کو. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اللہ حافظ.